8:45 ان کی بات کی تھی اور اس دوران بھی ہم گھر نہیں بیٹھے تھے. اسی دوران میں ہم نے اسٹرائک کی اور پورے پاکستان کی ترجمان بن گئی. تمام تاجروں نے ساتھ دیا, پورے پاکستانی قوم نے ساتھ دیا اور ہمارا مسلسل احتجاج جاری ہے. اس وقت بھی ہم ماس موبلائزیشن کی ایک کیمپین لے کر چل رہے ہیں اور ان سارے ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں. اور ہمارا یہ پریشر ہے جس کی وجہ سے حکومت نے پہلے پنجاب میں 14 روپے فی یونٹ کم کیا. ہم نے کہا نہیں, صرف پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں کرو, اور پنجاب میں بھی صرف 2 مہینے کے لیے نہیں بلکہ آپ بجلی کے یونٹ میں کمی کریں, قیمت میں کمی کریں, بجائے اس کے کہ آپ کوئی سبسڈی دینے کی بات کریں. اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ آئی پی پی سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. معاہدے میں ہم نے باقاعدہ ایک کلوز ڈالی تھی کہ آئی پی پی سے نیگوشیٹ کیا جائے, کچھ کو بند کیا جائے اور جو بھی اس کا اثر ہوگا وہ بلوں میں دیا جائے. تو 5 آئی پی پی سے معاہدے ختم ہو گئے ہیں. 18 سے یہ بات طے ہو رہی ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ ان کو نہیں دی جائے گی. باقیوں سے بھی جو ہے وہ اس وقت ہماری اطلاعات ہیں کہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیش رفت تیز ہو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا اثر اب اگلے مہینے سے بجلی کے بلوں میں آئے. یہی وجہ ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں بلکہ ہم مسلسل میدان میں ہیں. اور جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور اس ایشو پر بات بھی نہیں کر رہا ہے کہ یہ اتنا بنیادی مسئلہ ہے, لیکن کسی کا یہ مسئلہ نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی اور پاکستان کے لوگوں کے. تو اللہ کا شکر ہے ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ہم بھی کوئی گولیاں نہیں چلانا چاہتے, ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہر وقت لڑائی جھگڑا ملک میں ہو, لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ حکمران آرام سے بیٹھ جائیں اور جو چاہیں کرتے رہیں. ان پر ایک مسلسل دباؤ کی ضرورت ہے اور ہم وہ دباؤ اپنے سیاسی مزاحمت کے ذریعے سے جاری رکھے ہوئے ہیں, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پاکستانی قوم کو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اچھی خوشخبریاں ملیں گی انشاءاللہ. اچھا سر, لاہور میں جو ایک نجی کالج میں لڑکی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہوا ہے, اس کے اوپر مجھے بتائیے. دیکھیں, اس میں ایک کنفیوژن سامنے آیا ہے اور یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ اس حساس معاملے کو اس طرح سے میڈیا کی نظر نہیں کیا جا سکتا. تحقیقات ہونی چاہیے بالکل کھلی, اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو بالکل تیز انصاف کے ذریعے, عدالتوں کے ذریعے سے کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. میں مذمت کرتا ہوں جو اسٹوڈنٹس کے اوپر پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور شیلنگ کی ہے. ایک طرف آپ ہماری جان مال اور عزت اور آبرو کا خیال نہ رکھیں اور دوسری طرف احتجاج کرنے والوں کے اوپر آپ شیلنگ کریں, یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. البتہ معاملہ چونکہ حساس نوعیت کا ہے اور عزت کا معاملہ ہے, ہماری بچیوں کی عزت کا معاملہ ہے, تو اس کی جتنی چھان پٹک ہونی چاہیے وہ کھلی اور چھپی نہیں ہونی چاہیے, قوم کے سامنے آنی چاہیے. اور پھر ماضی کے کیسز کی طرح اس کو دبا نہیں دیا جائے بلکہ اس کو جو ہے وہ پوری طرح سے ایڈریس ہونا چاہیے اور مجرموں کو سزا ہونی چاہیے. آپ یاد کریں جب اس بچی کا کیس, قصور والی بچی زینب سامنے آیا تھا, تو ہم نے یہ پروپوزل دیا تھا کہ ایسے لوگوں کو چوراہے کے اوپر پھانسی دی جائے, لیکن ساری پارٹیاں مل کر, اس وقت بدقسمتی سے پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, سب نے مل کر اس پروپوزل کو ختم کر دیا. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ قاتلوں, ڈاکوؤں, بدکاروں, بچوں پر تشدد کرنے والوں اور زیادتیاں کرنے والوں کے لیے سب ایک ہو کر کیوں کام کرتے ہیں. تو ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ اس نوعیت کا کوئی بھی واقعہ ہے, جب تک یہ کھلی سزائیں نہیں ہوں گی جب تک جو ہے وہ کام نہیں. لیکن اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جس میں اخلاقیات ہیں, جس میں میڈیا کا صحیح رول ہے, جس میں بچوں کی تربیت ہے, جس میں سسٹم کو ٹھیک بنانا ہے, وہ سب بھی اپنی جگہ ضروری ہے. یہ بتائیے گا خیبر پختونخوا میں جو جرگہ ایک ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کے کیا ویوز ہیں, اور دوسرا یہ بتائیے گا پی ٹی آئی کا ایک دعویٰ ہے کہ انہیں جو ہے وہ, کیونکہ آپ نے پچھلے دنوں جلسہ کیا, اجازت کا بھی مسئلہ جو ہے وہ بنا, پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی جب سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت اگر جلسہ کرتی ہے یا گیدرنگ کرتی ہے تو اس کو اجازت تو کم از کم ہونی چاہیے؟ ہر سیاسی جماعت کو, ہر پرامن جماعت کو, ہر وہ جماعت جو پاکستان کے آئین کے مطابق کام کر رہی ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جلسہ کرے, احتجاج کرے, اور ہم سب سے زیادہ اس پر بات کرتے ہیں اور ہم اس حق کو پاکستان کے عوام کا حق سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا آئینی حق ہے. اور کوئی بھی ہو, پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی ہو, پشتون قومی موومنٹ نے جب جرگہ طے کیا اور اس کے اوپر جب اٹیک ہوا اور 3 جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئیں, جاں بحق ہو گئے لوگ, تو جماعت اسلامی نے اس پر آواز بلند کی کہ آپ کوئی حق نہیں رکھتے کہ کسی کے پرامن پروگرام کو آپ جو ہے وہ تہس نہس کریں. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے جائز اور آئینی مطالبات ہیں وہ سب کے مطالبات ہیں. جماعت اسلامی تو وہ ہے کہ جب جو قوم پرستی کی سیاست کرنے والے جب روس کا ساتھ دے رہے تھے
تو ہم پختونوں کا ساتھ دے رہے تھے اور اس بنیاد پہ دے رہے تھے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جب یہ سب قوم پرستی کی سیاست کرنے والے امریکی کیمپ میں چلے گئے تھے اور امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے پختونوں کے خلاف, تو ہم پختونوں اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے, امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے. آپریشنوں میں جب آپریشنز ہوئے تو کسی کی آواز نہیں نکلتی تھی, جماعت اسلامی یہ بات کرتی تھی. میں کراچی میں تھا, اس وقت محسودوں کے خلاف ایک آپریشن ہو رہا تھا اور ایک آدمی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی پارٹی بولنے کے لیے تیار نہیں تھی. ہم نے جرگے کیے, ہم نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا. اس وقت راؤ انوار ماسٹر کلر مشہور تھا, کوئی اس کے خلاف بات نہیں کرتا تھا. ہم نے جلسوں کے اندر اس کو للکارا. تو جماعت اسلامی تو پختون قوم کے ساتھ زیادتی ہو, بلوچ قوم کے ساتھ زیادتی ہو, یا کسی بھی قوم کے ساتھ, اس پر آواز بلند کرتی ہے, اس لیے کہ ظلم اور زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے آئین کے فریم ورک میں جو بھی قوت کام کرے گی اور جائز مطالبات ہوں گے, ہم اس کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کرتے ہیں بلکہ وہ بھی ہمارے مطالبات ہیں. بہت شکریہ. ایک سوال اور